السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ آج موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر عمران خان کی رہائی تحریک اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی بازگشت ہے۔ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کی طرف سے ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان کا یہ جو ایک سیاسی فیٹ ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور اب مستقبل کے اندر عمران خان کی کوئی رہائی کے چانسز نہیں ہیں۔ تو صدیق جان صاحب، آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ منیف فاروق صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کا یہ جو سیاسی فیٹ ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ اس کے بعد اب عمران خان کی یعنی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو سزا معطلی کی اپیلیں ہیں وہ جائیں گی آئینی عدالت کے اندر اور آئینی عدالت وہی فیصلہ کرے گی جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ تو منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر کوئی چانسز نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے یا ان کے باہر آنے کے، اس کے اوپر کیا تجزیہ آپ کا؟ منیف فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فیٹ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور عمران خان کی واپسی بالکل نہیں ہے، اس پہ ہمارے دوست وسیم ملک صاحب نے ایک بڑا اچھا لکھا ہوا تھا اور شرم دلائی ہوئی تھی بے شرم ٹاؤٹ کو کہ اس ٹاؤٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ایک اللہ کی ذات بھی ہے، اور جن کو آج کل منیف فاروق سجدہ ریز ہے، جن کو آج کل منیف فاروق جواب دہ ہے، جن کو آج کل منیف فاروق جو ہے وہ جن کے بہاف پہ اچھلتا کودتا پھر رہا ہے، تو وہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے۔ اور اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو اللہ نہ کرے اب تک عمران خان کی زندگی بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو یہ زندگی اور موت، عزت اور ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو اس وقت پاکستان کے اندر وہ کروڑوں لوگ جو موجودہ نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ان کی آکسیجن بند کر دی جاتی، ان کا رزق بند کر دیا جاتا، ان کی زندگیاں ختم کر دی جاتی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ بظاہر آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں لیکن کیا ان کو ان عہدوں کی وجہ سے عزت ملی ہوئی ہے؟ کیا آج ان میں سے جو بڑے بڑے وفاقی وزیر، بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے جج آپ کو نظر آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے جو کسی شہر میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا کے کسی ڈھابے پر بیٹھ سکے، جو کسی مطلب اپنی فیملی کے ساتھ کسی مال کے اندر جا سکے بغیر کسی سیکیورٹی کے اور بغیر کسی مطلب سول کپڑوں میں بھی ارد گرد لوگوں کے؟ تو یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اس وقت عزت دی ہے وہ پاکستان اور جو ان کے پاس پاپولیرٹی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ آج تک وہ پاپولیرٹی کسی کو ملی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ٹاؤٹس اپنے آپ کو، یہ بے شرم ٹاؤٹس، گھٹیا اور نیچ لوگ، یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب سے زیادہ بہتر مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ایک تصویر لگائی تھی، وہی تصویر اس کا بہترین جواب ہے۔ دیکھیں پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور زمین کے فیصلے پاکستان کے لوگ کریں گے، پاکستان کے اندر پاکستان کے فیصلے پاکستان کی زمین پر موجود لوگ کریں گے بذریعہ اپنے منتخب نمائندوں کے۔ تو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین لیڈر ہے، وہ واپس آئے گا، آج بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے 8 فروری کو بھی 2 تاریخ عمران خان کو دی تھی۔ ایسے ٹاؤٹس اور ان کو خبریں فیڈ کرنے والے وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، لیکن عمران خان یہاں پہ ہوں گے پاکستان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ حل ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ عوام کا جو فیصلہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، تبھی پاکستان آگے جا سکتا ہے، ورنہ روز پاکستان دلدل کی طرف جا رہا ہے، دلدل میں دھنس رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ 5 اگست سے پہلے علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کتنی مؤثر کن ثابت ہوگی؟ لوگ جگہ جگہ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو کہ خون گرما رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب کا پیغام دے رہی ہیں، عوام کو احساس دلا رہی ہیں، عوام کو حوصلہ دے رہی ہیں، عوام کو تیار کر رہی ہیں۔ اور 5 اگست کو جب لانگ مارچ کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد مومنٹم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور اگر اس مومنٹم میں اگر لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے، اب تک تو ہے پلان، تو اس لانگ مارچ کی کامیابی کو ناکامی میں نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا آسان ہے، نہ کسی اور قوت کے لیے۔ ہاں مجھے ایک خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں کو لانچ کیا جائے گا، ان لوگوں کو لانچ کیا جائے گا جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے،
بظاہر وہ بہت وفادار تھے، لیکن 26 آئینی ترمیم پہ جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی تو ان کو اپنے خفیہ اثاثے سامنے لانے پڑے اور انہوں نے ان کو استعمال کیا. 27ویں ترمیم پہ بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب اگر لانگ مارچ کا 5 اگست کو اعلان ہوتا ہے، ہاں اگر اعلان نہیں ہوتا پھر تنقید جائز ہوگی کہ سہیل آفریدی نے اعلان کیوں نہیں کیا، پھر سوال بنتا ہے. لیکن مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جب 5 اگست کو سہیل آفریدی اگر لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں کو لانچ کیا جائے گا سہیل آفریدی کے خلاف، اور اس لانگ مارچ کی کال کے خلاف لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانے کے لیے کچھ یوٹیوبرز کو لانچ کیا جائے گا. ان لوگوں کو لانچ کیا جائے گا جن کی بظاہر لوگوں کی نظر میں بہت کریڈیبلٹی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے، مہینے کا اعلان نہیں کرتے سہیل آفریدی، پھر ان سے سوال جائز ہے. وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں شروع کرتے پھر سوال جائز ہے. وہ عوام میں نہیں نکلتے پھر سوال جائز ہے. لیکن اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ ہی کچھ اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس اعلان کے اندر بھی کوئی خامیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور مایوسی پھیلانے لگ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ وہ خفیہ اثاثے تھے اسٹیبلشمنٹ کے جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ بہت اہم مرحلہ آ گیا تو ان کو لانچ کر دیا گیا. اور وہ لوگ ہوں گے جن کی بظاہر پی ٹی آئی کے اندر بہت کریڈیبلٹی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، مطلب تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف کے راستے جدا سمجھیں. بالکل ایسا نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو عمران خان صاحب نے بات چیت کا مینڈیٹ دیا ہے. اب یہ بات بالکل واضح ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں اس بات کو واضح کر چکی ہیں جو عمران خان صاحب سے جا کے ملتی تھیں. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے بات چیت کا. اسٹریٹ موومنٹ، سڑکیں گرم کرنا، زمین گرم کرنا، یہ اختیار تحریک انصاف کے پاس ہے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف سڑکیں گرم کرتی، مومنٹم بناتی، اسٹریٹ موومنٹ کرتی، عوام کو جوش دلاتی، عوام کو تیار کرتی اور اعلان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کرتی کہ اب آ جائیں اور لانگ مارچ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. لیکن کیونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ رسک اس لیے نہیں لیتی کہ تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ تو کر نہیں رہی. تحریک انصاف کے 1000 MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیدار ہیں مرکزی، ان میں سے 10-20 وقت گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیو نہیں ہیں. تو وہ کیسے کال دے دیں؟ وہ کال دیں تو سارا بوجھ تو ان کے اوپر آ جائے گا. تو اب میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب یہ رسک لینے جا رہے ہیں اور وہ کال دینے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا، جو اکتوبر میں ہوا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا جو نظام جتنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، جو AJK کی صورتحال ہے، جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو KP کی صورتحال ہے، جو اس وقت قرضوں کی صورتحال ہے، جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے، جو اس وقت لوگوں کے اندر اس نظام کی نفرت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے. گندم آپ دیکھ لیں کہ اب یہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے کسان اپنے کو برباد کیا اور اب امریکہ کے کسان کو فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں. جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جو مایوسی ہے اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کمزور ہو رہا ہے اور دلدل میں دھنس رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی نوجوانوں کو یہ پیغام ملا کہ بنگلہ دیش کا نوجوان اگر حسینہ واجد کو گھر بھیج سکتا ہے، نیپال کا اسٹوڈنٹ اگر اپنے ملک کے لیے نکل سکتا ہے، سری لنکا کا نوجوان اگر اپنے ملک کے لیے نکل سکتا ہے، بھارت کے 1 لاکھ نوجوان اگر اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اور مودی جیسے سٹرونگ نرو کے وزیر اعظم کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر کیا 1 لاکھ نوجوان نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نکالنے والی تو بنے، پی ٹی آئی نکالنے کی کوشش تو کرے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بات کرتے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 78 سال سے جو نظام رائج ہے یہ نظام 2-2.5 لاکھ لوگ گرا دیں گے یا تبدیل کر دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بات درست ہے. میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انقلاب ایسے آئے گا کہ تحریک انصاف کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز گاڑیاں لے کے آئیں اور ان گاڑیوں کو کرائے پہ ہائر کریں، لوگوں کو اس میں بٹھائیں اور پھر لوگوں کو لے کے آئیں اور انقلاب، اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ عوام سے رابطہ تو رکھیں. میرا سوال صرف یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، اگر آپ جواب دے سکیں کہ پی ٹی آئی کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز اور مین عہدیدار 1000 بنتے ہیں. پچھلے 1 ہفتے میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آئل پرائسز سے لے کے اور یورپی یونین کے رپورٹ سے لے کے AJK کی صورتحال سے لے کے بلوچستان کی صورتحال سے لے کے بارشوں کے بعد آنے والی تباہی سے لے کے مہنگائی میں اضافے سے لے کے جو کچھ 1 ہفتے میں صرف ہوا ہے، اس کے اوپر مجھے ان 1000 میں سے 10 بندے دکھا دیں جو عوام میں نکلے ہوں، سوائے ان کے جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہیں، شفقت ایاز ہیں یا فتح اللہ برقی ہیں یا باقی جو لوگ نکل رہے ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود پریس کانفرنس کی، ان کو نکال کے مجھے 10 لوگ پی ٹی آئی کے دکھا دیں جو عوام کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہوں، جو سوشل میڈیا پہ ڈیلی ایک کو ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہوں، جن کا عوام سے کوئی کنیکشن ہو، جو عوام کو بتا رہے ہوں. میں ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں بہت زبردست،
تو ایک بار ہم ان کے پاس بیٹھے تھے جن سے ہم بڑا سیکھتے ہیں، تو ہم نے کہا بتائیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اویئر کرنا ہوگا اور غصہ دلانا ہوگا کہ یہ نظام تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ غصہ دلانے کے بعد اپنا اعتبار دلانا ہوگا کہ اب ہم تمہارے ساتھ سنسیئر ہیں، جیسے عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہے۔ انہوں نے کہا پھر تیسرے مرحلے میں ان کو کال دینی پڑے گی اور پھر لوگ خود سے نکل آئیں گے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں۔ دوسرا دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ کیوں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا جو چارٹر ہے اس چارٹر میں ہر طبقے کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی چارٹر ہی موجود نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں نوجوان حسینہ اس کی خالدہ ضیاء کی رہائی کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ نکلے تھے اپنے حقوق کے لیے، ان کے نتیجے میں حکومت کا تختہ الٹا اور خالدہ ضیاء رہا ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی کوئی ان کو عوام سے ڈسکنیکٹ ہے، عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے، عوام کی بات ہی نہیں کرتے، عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے، کوئی ان کا کوئی لاہ عمل ہی نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ ماحول ہے کہ لوگ بالکل نکل سکتے ہیں اور لوگ نکلنے کا سوچ بھی رہے ہیں، بشرطے کہ تحریک انصاف لوگوں کو نکالنے کے لیے سنجیدہ ہو۔ سہیل افریدی 5 اگست کے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ دینے پر بزید ہیں، کیا پارٹی کے لوگ ان کو روک پائیں گے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال نہ دی جائے؟ دیکھیں پہلے مرحلے میں تو پارٹی کے لوگ ناکام ہو گئے ہیں۔ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لانگ مارچ کرنی نہیں چاہیے، کچھ کا یہ تھا کہ آپ اعلان تو کریں، تاریخ کا اعلان نہ کریں۔ سہیل افریدی کہتے تھے کہ وہ اعلان بھی کریں گے اور تاریخ کا اعلان بھی کریں گے۔ اب کیا پارٹی کے لوگ ان کے اس بات پہ منا لیتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان تو کریں، تاریخ نہ دیں، تاریخ ہم تحریک تحفظ پاکستان سے مشاورت سے دیں؟ تو یہ اب دیکھنا ہوگا، اگلے چند دنوں میں 5 اگست کو ہی پتہ چلے گا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور صدیق جان نے تفصیلی بتایا کہ اس وقت عمران خان کی رہائی تحریک سے متعلق اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا معاملہ ہو یا پھر اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ قصیدہ گو صحافیوں کی طرف سے ایک جو خبر فیڈ کی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور یہ جو ایک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان ایک خلا تو ہے، اب ایک ان کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفرنس تو پیدا ہو چکا ہے، ڈیفرنس آف اپینین۔ میں پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ تحریک انصاف میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب ورکرز ان سے اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کا ایک نمونہ، اور اگر کوئی آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر علیمہ خان صاحبہ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو دیکھیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ لوگ کتنے چارج ہیں اور لوگ مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس اسٹریٹ موومنٹ کے اندر لوگ مطالبہ کیا کر رہے ہیں، لوگ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اس کی ذمہ دار ہے پاکستان تحریک انصاف بھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی۔ آلدو کے سارے اختیارات جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے پاس ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ خاموش اگر آپ ہو کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کا یہ جو دشمن ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہو، وہ کسی سیاسی جماعت کی شکل میں ہو، وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ آپ خاموش ہو کر اور آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر یقیناً آپ کو اپنی سیاست کے اندر نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ابھی تک 3 سال ہونے کو مکمل ہے، نہ تو مفاہمت سے اور نہ مزاحمت سے تحریک انصاف عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکال سکی ہے، جو کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس سب سے بڑی سیاسی جماعت کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی نااہلیت۔ بہرحال آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔